الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اکیلا اور تنہا رہنے والی ذات اور تنہائی اور اکیلا پن جس کو نہ لگے نہ چبھے، وہ ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابری کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی دوست چاہیے۔ تب دوست بہت سارے ہیں، جیسے کہ بیوی بھی اس کی دوست ہے، جس کو رفیق حیات کہتے ہیں کہ زندگی بھر کی دوست ہے۔ ایسے ہی آدمی اپنے اعتبار سے مرد ہے تو مرد کو دوست بناتا ہے، عورت ہے تو عورتیں آپس میں دوستیاں کر دی ہیں، رشتہ داریاں بھی آپس میں ایک قسم کی دوستیاں ہیں۔ ہمیں یہ دنیا کے اندر سوچنا ہے کہ ہمیں کون سی دوستی کرنی چاہیے کہ جو ہمیں فائدہ دے اور کون سی دوستی ہمیں نقصان دے گی۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک مالدار مرد اور عورت اپنے اسٹیٹس اور اپنے اعتبار سے دوستی کا سرکل، فرینڈ سرکل اور دوستی کا معیار طے کرتا ہے۔ پہلے خود غریب تھا، لیکن اب اللہ نے مال دے دیا، مالدار ہو گیا، خود بخود وہ اپنا سرکل بدل لیتا ہے، اور کھانے کی جگہ، چائے پینے کی جگہ بدل لیتا ہے وہ، بلکہ کھانے کی چیزیں بھی بدل لیتا ہے۔ پہلے چائے پیتا تھا، اب کڑوی والی کافی پیتا ہے جو بہت مہنگی ہے نا۔ تو وہ مالداری کے تقاضے میں سارا سب کچھ آتا ہے۔ قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، راستہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ تم کو کس طرح کا زندگی جینا دنیا اور آخرت میں جسم اور روح کے اعتبار سے تم کو فائدہ دے گا، اور کس طرح کا زندگی گزارنا تم کو نقصان دے گا۔ اس میں سب سے پہلے قرآن ایمان کو بتاتا ہے کہ اپنا مالک اللہ ہے، رب ہے، اس کو اپنا مالک، اپنا رب، اپنا معبود مانو، اور سب سے پہلے اس سے تعلق کرو۔ یا ایھا الذین آمنو کے اندر ہی یہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اللہ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، کونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ سنگت دوستیاں کرو۔ اس لیے کہ ساتھ سنگت دوستی جو ہے وہ آدمی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ مرد ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم مردوں میں ہی اٹھ بیٹھ رکھ، زیادہ عورتوں میں اٹھ بیٹھ مت کر۔ اگر جو مرد ایسا ہے جو زیادہ عورتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو تم دیکھو گے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عورتوں کے اثرات ہوں گے، بات کرنے میں یا اس کے ہاتھ کے اشاروں میں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ انسان کو چھوڑو، دوستیوں کو چھوڑو، جانوروں کے اثرات بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، کہ جو لوگ گھوڑے چلاتے ہیں اور گھوڑوں پر سواریاں کرتے ہیں، اس کے اندر بڑائی آتی ہے، مردانگی کی زیادہ اس کے اندر صفات آ جاتی ہے۔ جو لوگ اونٹ چلاتے ہیں یا اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں ان میں ضدی پن جیسا آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے اندر مسکینی آتی ہے۔ ایسا تو اثر تو پڑتا ہے۔ کوئی یوں کہے کہ ارے ہم تو شرابیوں کے اور چرس پینے والوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کو کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ یہ یاد رکھنا
اگر شرابی کے ساتھ برسوں سے دوستی رہی اور برسوں سے اس نے شراب کو منہ نہیں لگایا تب بھی اتنا اثر تو اس کی زندگی میں ضرور آئے گا کہ جب شرابی کے ساتھ دوستی نہیں تھی اس وقت جو شراب کی نفرت تھی اب وہ شراب کی نفرت کم ہو گئی. وہ تو آئے گا ہی آئے گا، وہ ہوگا ہی ہوگا. تو بہرحال یہ جو دوستیاں ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. لہذا قرآن نے کہا کہ تم کن کے ساتھ دوستیاں رکھو گے؟ تو اللہ سے ڈرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، بلکہ خاص کر کے بتاویں کہ دنیا کے اندر اس بات پر محنت ہوئی ہے، مسلمانوں کے اوپر اس ٹاپک پر بھی محنت ہوئی ہے کہ عوام کا علماء کے ساتھ دوستی کا تعلق کٹ کرو، عوام اور علماء کا ربط جو ہے وہ ختم کرو، ہے نا. تو جب جو لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دوستیاں نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو چاہ رہا ہے کہ علماء کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دوستیاں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمہاری زندگی پر اثر انداز ہوگی. عالم ہے، اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس عمل ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آگ ہو یا شمع ہو کہ اس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، کہ آگ کے قریب جائیں گے تو روشنی بھی ملے گی اور حرارت اور گرمی بھی ملے گی. اس کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اس کے ساتھ دوستی ساتھ سنگت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ علم بھی ملے گا اور کچھ نہ کچھ عمل کی گرمی بھی ملتی رہے گی. اب دیکھیے کہ ہمارے سماج معاشرے کے اندر عامتاً ہماری دوستیاں یا جو عوام یا نوجوان جو دوستیاں کر رہے ہیں ان کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ بھائی دوستی اس طرح کرنی چاہیے کہ ہماری جوانی اور ہماری زندگی کی حفاظت ہو. اگر دنیا کے عہدے داروں نے چند سال پڑھ کر اگر کوئی عہدہ اور بہت بڑی ڈگری لی ہے تو یہ علماء نے بھی 10 سال تک جوانی کے 10 سال دیے ہیں. ایسا نہیں کہ پیدا ہوا جب ڈال دیا تھا، بلکہ جوانی کی شروعات ہونے لگی ہے تو بھرپور جوانی کا زندگی کا گولڈن پیریڈ تھا، وہ علم کے حاصل کرنے میں انہوں نے لگایا ہے. اور 10 سال کے اندر عالم بنے، 9 سال کے اندر عالم بنے، تو ان لوگوں کے پاس بھی بڑی ڈگری ہے. مختصر یہ ہے کہ اس بات کو ہم لیویں کہ ہماری دوستی ساتھ سنگت وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عالم کے ساتھ ہمارا ربط ہو. اب یہ ساری باتیں تو عامتاً مردوں میں ہی ہوتی ہے، عورتوں کے اندر تو کبھی یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو. تمہاری دوستیاں، تمہاری ساتھ سنگت، اٹھ بیٹھ جس کو نشست و برخاست کہتے ہیں، وہ تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ یا تو پورا دن بس وہ گھر کے عورتیں پورا دن بس باتیں، وہ بھی عامتاً زیادہ تر باتیں خیر کی نہیں ہیں، برائیوں کی باتیں ہیں یا دوسروں کی باتیں ہیں یا چیزوں کے تذکرے ہیں. آخرت کے اعتبار سے، اللہ والا بننے کے اعتبار سے وہ باتیں اور وہ تذکرے تو ان کی مجلسوں میں ہے ہی نہیں. اور پھر آج کے دور میں اگر فون کو دوست بنایا ہے، فون کو دوست بنایا ہے، اس کو بھی خاصا اور کافی وقت دے رہے ہیں. تو عورتوں نے بھی فون کا استعمال جو شروع کیا ہے، وہ ان کا جو فون دوست ہے وہ غلط ساتھ سنگت کر رہا ہے، وہ ان کو رانگ گائیڈنس کر رہا ہے، غلط رہبری کر رہا ہے. کیونکہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ حضرات وہ ایسے ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ذہن کو، دل کو اور دماغ کو اور سوچ کو اور عمل کو بگاڑنے والے ہوں، اسی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دوستی کی گئی ہے.
اس کے اندر تم ڈھونڈتے کوئی نیک دوستیاں ڈھونڈتے تو مل جاتی اس میں، لیکن وہ ڈھونڈ ہی نہیں رہے ہیں۔ اور عام متن فون دیکھنے والوں کے بھی جس طرح رکشہ چلانے والا اگر ایک شٹل کی رکشہ چلا رہا ہے تو وہ شٹل ہی چلاتا رہتا ہے، اسٹیشن کی رکشہ چلانے والے ہیں وہ اسٹیشن کی ہی چلاتے ہیں، میٹر سے چلانے والے میٹر سے ہی چلاتے ہیں۔ تو عام متن آپ دیکھیے فون کے استعمال کرنے والے جو سیریلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ سیریل ہی دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھ لیا ورنہ وہی دیکھیں گے۔ فلم دیکھنے والے شاید روزانہ کی ایک آدھ فلم دیکھ لیتے ہیں، روز کا یہ معمول ہے، اپنی پوری ہو گئی تو پتہ نہیں ملیالم اور تیلگو اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اے بھائی تیرے کو نہیں سمجھ پڑتی، اس میں ایک جملہ تیرے کو نہیں سمجھ پڑ رہی ہے، جیسے کوئی برتن میں پتھر بج رہے ہوں، ارے چلے گا وہ بھی چلے گا، ہے نا۔ تو فون کے ساتھ بھی ایک ایک مزاج جس کا جو بنا ہوا ہے، اور پھر جب پاگل پن اور آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے پھر تو کچھ بھی دیکھتے رہتا ہے، وہ اب نشے کے اندر اور بے ہوشی میں آ گیا اور عقل کا ڈیسیزن پاور ختم ہو گیا، اب جو بھی دیکھ رہا دکھ رہا ہے۔ 3-4 گھنٹے یا 2-3 گھنٹے دیکھنے کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ پھر اس کا بیلنس جو ہے دماغ کا اور کیا دیکھنا چاہتا ہے وہ اندر سے کوئی آرڈر ہی نہیں آتا، بس کچھ بھی دیکھ رہا ہے اور بس دیکھتا ہی جا رہا ہے، ایک دم سست ہو گیا وہ۔ لہذا اللہ رب العزت نے جب دوستیوں کے اعتبار سے باقاعدہ رہبری کی کہ اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے وہ اللہ سے ڈریں، مجھ سے ڈریں اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں کریں، تو یہ اللہ کی طرف سے رہبری جب ہوئی، جیسے ایک ابا بچے کو سمجھاتا ہے بیٹا تو اس کے ساتھ دوستی مت کرنا، وہ نادان بچہ کہتا ہے ارے وہ تو میرا بہت پکا دوست ہے، بیٹا ہم پہچانتے ہیں اس کے ساتھ دوستی کرے گا پریشان ہوگا بگڑ جائے گا۔ تو جب ابا کو خبر ہے کہ وہ دوستی نقصان دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اور انہوں نے قرآن اسی لیے اتارا کہ میرا بندہ کہیں ادھر ادھر راہ بھٹک نہ جائے، ہے نا۔ صحابہ کی ترقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہوئی، ترقی ہوئی، ہے نا۔ تو دیکھو یہ مختصر زندگی ہماری بگڑ نہ جائے، اور علماء کے ساتھ دوستی کرنے کے اندر دنیا کا دین کا ہمارا نفع چھپا ہوا ہے، جسمانی روحانی اور گھروں کے ماحول تک بنتے ہیں۔ جن حضرات کے علماء کے ساتھ تعلقات ہیں اور دوستیاں ہوتی ہے، جیسا اپنا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے ایسا بعضوں نے اپنا فیملی عالم بنایا ہوا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات میں اس سے مذاکرہ کرتے ہیں، وہ گھروں کے اندر قدرے کچھ نہ کچھ سکون اور برکت رہتی ہے، بلکہ ہر ایک دوسرے کو یہ کہتا کچھ بھی ہوتی جو مولانا سے تذکرہ کریں گے، بتا دیں گے مولانا کو، اچھا چلو بھائی نہیں کرتے۔ تو یہ کتنی مفید بات ہے، اور پھر ایک اور بھی بات اس کے اندر کتنی اچھی آئی کہ اپنے آپ کو عالم کے سامنے اس طرح چھوٹا بنایا کہ اس سے ڈر کر اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ یا اس کی نصیحت کو لینے والا بنائے۔ وہ کہیں وہ عالم جس سے دوستی کی ہے اس کو لکڑی سے مار نہیں رہا، لیکن ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہ بھائی یہ کر، بھائی ایسا کرے گا تو پھر مولانا کو پتا چلے گا تو اچھا نہیں، چلو نہیں کرتے، ہے نا۔ کہ لون لینی ہے تم کو پہلے مولانا سے پوچھ لو، نہیں مولانا تو منع ہی کریں گے، جب منع ہی کریں گے تو چھوڑ دو، پھر کیوں لے رہے ہو؟ وہ تو شریعت کی بات بتا رہے ہیں، اپنی خود کی بات نہیں بتا رہے ہیں، گویا کہ تم اللہ سے ناراضگی لے رہے ہو۔ مولانا تو ناراض ہوں گے، وہ تو اللہ کی ناراضگی تم کو بتا رہے ہیں، ایسا۔ بہرحال آج کی یہ مجلس میں اتنی بات کو ہم لیں گے کہ ہم اپنی دوستیوں پہ پہلے نگاہ کریں گے کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ دوست میرا مجھے بری باتوں پر ٹوکتا ہے کہ نہیں، اچھی باتوں کی ترغیب دیتا ہے کہ نہیں، اگر میری نماز چھوٹ جائے تو مجھے ڈانٹتا ہے کہ نہیں، میری نماز کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ نہیں،
میرے لباس اور میرے رہن سہن اور میرے پیسوں کے استعمال پر کبھی مجھے سخاوت کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ نہیں؟ ورنہ بعض دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوست خرچ کرتا ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے تو بہت خرچ کرتا ہے. ارے بھائی اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے اندر مال کو خرچ کر رہا ہوں، تو چونکہ اس کے اندر بخل ہے تو وہ اپنے دوست کو بھی بخل کی تعلیم دے رہا ہے. خود سے تو خرچے نہیں جا رہے ہیں لیکن دوستی ہے تو اس کا خرچ کرنا دیکھا نہیں جا رہا ہے، تو یہ دوستی تو تم کو نقصان دے گی، ہے نا؟ لہذا بہت سوچ کر اپنی دوستیوں کو دیکھیں، سوچیں اور اس میں اپنی نشست و برخاست کریں کہ یہ دوستی مجھے نفع دے گی یا نقصان دے گی، ہے نا؟ بلکہ قرآن کریم تو یوں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. دیکھو یہاں بھی دوستی ہے، بیوی کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ دوستی اور محبت کا اور خون کا تعلق ہے. قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. یا اللہ، قرآن ایسا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی شادی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس کو اپنا طریقہ بتا رہے ہیں، اور اللہ پاک ایسا فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں اور ان سے بچو، دور رہو. مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ اگر تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد تمہیں دین کے کاموں پر چلنے میں اور عمل کرنے میں تمہارے مددگار ہوں اور معاونت کریں اور تمہارے مدد روپ ہوں تو تمہارے دوست ہیں، ورنہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اس لیے کہ دشمن کہاں لے جائے گا؟ دشمن نقصان کی جگہ لے جائے گا. شیطان دشمن ہے، جہنم کی طرف لے جائے گا. یہ تم کو دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں تو یہ تو دوست نہیں ہوئے. دوست تو وہ ہو جو اللہ کی طرف اور نیک راہ کی طرف لے جائے، ہے نا؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہمیں اتنی باریکی سے سمجھا رہا ہے، لہذا ہمارے دوست وہ ہونے چاہیے جو غلط باتوں پر ہمیں ڈانٹیں یا ہمیں سمجھائیں یا غلط باتوں سے روکیں، ہے نا؟ اس میں جسمانی نقصان کی چیزیں بھی آ گئی، روحانی نقصان کی چیزیں بھی آ گئی، دنیاوی اخروی نقصان کی چیزیں بھی آ گئی. یہ نہیں کہ سگریٹ پینے والے دوستوں کے ساتھ دوستی کی، چند دن میں خود بھی پھونکتا ہو گیا، یہ غلط بات ہے. ایسا نہ کریں، یہ جسم کو نقصان دینے والی چیز ہے، منہ میں بدبو پیدا کرنے والی چیز ہے. قصہ مختصر، ہم اپنے آپ کو اچھی دوستیوں، اچھے ساتھ سنگت کے ساتھ جلائیں گے تاکہ یہ دنیا کی مختصر زندگی ہماری بنے، جنت والی بنے، اللہ کی رضا والی بنے، اللہ کی خوشنودی دلانے والی بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ایسی دوستیاں ہیں، سنو اب ایک اور سنو، اگر ایسی دوستیاں ہیں جو ہمیں نمازوں پر ٹوکتے نہیں بلکہ اٹھ کے میں نماز کو جاؤں تو وہ روکتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ بعد میں پڑھ لئیے نا، یوں مجھے روکتا ہوں. یا تانا دیکھتا، آپ دیکھا بہت بڑا نمازی دیکھا بیٹھنے یہاں، ہے نا، یوں کر کے وہ مجھے روکتا ہو، تب وہ دوستیوں کے ساتھ الگ ہونے میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ سے کنارہ کشی کرو، آہستہ سے وہاں جانا کم کرو، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کم کرو. آمنا سامنا ہو گیا، بھائی تو آتا ہی نہیں ہمارے پاس، بھائی تھوڑا سا مشغول ہوں، اور خیریت ہے؟ السلام علیکم، چلو میں ذرا جلدی میں ہوں، چلو. یوں کر کے آہستہ سے کنارہ کشی کرو، تعلق باقی رکھے. جب تم جم جاؤ تو اس کو بھی ادھر لانے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ اٹھ بیٹھ اور نشست و برخاست ٹھیک نہیں کی. بنی اسرائیل پر جو تنزل آیا، قرآن کہہ رہا ہے، وہ اسی لیے تو آیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ سمجھانے کے باوجود ان کے ساتھ دوستیاں بند نہیں کی. وہ ایمان کے خلاف اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف کام کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن دوستی بند نہیں کی.
تو پھر اللہ نے نافرمانوں کے جیسے قلوب اور دل تھے فرما برداروں کے ویسے کر دیے. سمجھنا؟ تو یہ دوستیوں کا صحبت کا اثر ہوگا. لہذا آہستگی سے ان سے کنارہ کریں. دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں, لڑائی کی ضرورت نہیں. اب میں نے سن لیا بھائی, اب تیرے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, تو بے نمازی ہے اور تو روزہ بھی نہیں رکھتا ہے, تیرے ساتھ نہیں بھائی. آج سے کٹا وٹا کی ضرورت نہیں ہے. آپ آہستگی سے راہ بدلیے, بلکہ اس کے لیے دعا کیجئے. اور وہ آپ کا دوست ہے, آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے کہ جس طرح میں جنت کی راہ کے اعتبار سے کچھ اعمال کر رہا ہوں, میرا دوست بھی اسی راہ پر چلنے والا بنے. لیکن اس کے لیے پہلے کنارہ کیجئے, پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے. ڈوبنے والا پہلے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. اپنے آپ کو سنبھالا ڈوبتے کو پکڑے خود بھی ڈوب جائے گا, ہے نا. تو جب اچھی طرح وہ سنبھل جاتا ہے پھر آہستگی سے احتیاط سے اس کو پکڑتا ہے, ورنہ وہ تو ڈوبنے والا اس کو پورا پکڑ لے گا تو مر جائے گا. کئی تیراک اس میں مر گئے کہ بچانے گئے اور ڈوبنے والے نے اس کے ہاتھ ہی پکڑ لیا, وہ تیرے کیسے, تو وہ بھی ڈوب گیا. لہذا اچھی طرح سمجھا رہے, سمجھو, پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو, پھر آہستگی سے کیسے اس کو لانا ہے اس کو دیکھ بھال کر اس کو لانے کی فکر کرو, ورنہ ہم بھی واپس بگڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نیک صحبتیں, علماء کی دوستیاں, علماء کے ساتھ ساتھ سنگت عطا فرمائے, ماؤں بہنوں کو بھی اچھی دوستیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.